اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 61، دوسری بیعت عقبہ پارٹ 2۔ الحمدللہ بات چل رہی ہے دوسری بیعت عقبہ کے شرائط کی۔ تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تاکہ بات کلیئرلی سمجھ میں آ سکے انشاءاللہ۔ تو 13 نبوت میں 75 لوگ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ ہم سچے دل سے اللہ کے رسول پر اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ اپنے لیے اور اللہ کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لے لیجئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہت ساری باتیں بتانے کے بعد ان سے ان باتوں کو سامنے رکھا کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہیں روک سکے گی، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے، اور پھر فرمایا تھا تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی سینٹنس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے جھگڑا نہیں کرو گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں کر چکے تو اس میں ایک شخص جن کا نام برا بن معرور تھا، انہوں نے فوراً آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم بے شک اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم تو جنگجو قوم ہیں، ہتھیار تو ہمارے لیے کھلونا ہے۔ تو اتنے میں ایک دوسرے آدمی نے جن کا نام ہیثم تھا بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کر دے گا تو کیا آپ ہمارا ساتھ چھوڑ کر واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ جائیں گے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ یہ سب سن کر ایک اور شخص جن کا نام اسد بن زرارہ تھا، یہ وہی ہیں جن کے گھر مصعب رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرے تھے، انہوں نے مصعب رضی اللہ کو، مصعب بن عمیر رضی اللہ کو اپنا مدینے میں مہمان بنایا تھا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر مدینہ والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے مدینہ والو، اے اہل یثرب، ٹھہر جاؤ، ابھی رکو، ابھی اقرار نہ کرو۔ پھر کہا ہم ان کی خدمت میں اونٹوں کا کلیجہ مار کر، مطلب بہت دور سے سفر کر کے ان کی خدمت میں آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور ہم کو یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو یہاں سے یعنی مکہ سے اپنے ساتھ مدینہ لے جانے کا مطلب کیا ہے تم لوگ سمجھ رہے ہو؟ سارے عرب سے دشمنی، تمہارے اہم سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ تو مطلب یہ سمجھ رہے تھے کہ پورے عرب سے ہم دشمنی مول لے رہے ہیں، اپنی جان ہم جوکھوں میں ڈال رہے ہیں، اپنی جان اپنے گھر کو ہم خطرے میں ڈال رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر۔ تو انہوں نے سب سے قبولوایا اسد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک طرح سے کہ تم یہ سمجھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہو نا کہ اگر تمہیں اپنی جان اور یہ سب کچھ عزیز ہے تو ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ زیادہ قابل قبول بات ہوگی، یعنی بجائے اس کے کہ تم ان کو دھوکہ دو۔ تم ابھی محبت کے دعوے کرو اور جب مشکلات آ جائیں تو تم ان کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جاؤ، تب تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا۔ دیکھیں ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کا نام لے لیں گے برکت ہی برکت، ہم شاید اچھے وقتوں کے ساتھی ہیں، فیئر ویدر فرینڈز ہیں، اچھا ہوگا تو کریں گے، اور مشکلات نظر آ گئیں تو کہتے ہیں چلو رہنے دو فی الحال، ابھی مناسب موقع نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اسی چیز کو، اسی غلط فہمی کو دور کرانے کے لیے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ والوں کے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہ بات کی کہ تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے جا رہے ہو تو بہتر ہے تم ابھی فیصلہ کر لو، چھوڑنا ہے ابھی چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا اسد آپ اپنا ہاتھ ہٹائیے، ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی توڑ سکتے ہیں، ہم انہیں مال کی تباہی اور سرداروں کے قتل کے خطرے کے ساتھ لیتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بیعت لے لی۔ سورہ توبہ کی یہ آیت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم
اس کا شان نزول یہی واقعہ بتایا جاتا ہے بیعت عقبہ ثانیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے بدلے میں جنت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔